نستغفره عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفاعلوا
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تمام احباب محبت اور عقیدت کے نال حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے روپے نماز ادا تشریف پڑھ کے لوگ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا کوئی شخص میری ذات کے اوپر ایک دفعہ تشریف پڑھے تو اللہ تعالیٰ ان پہ لا رحمت عطا کرتے ہیں. اور جمعہ علیہ نماز خاص طور پر گرو کی قسمت کا اہتمام کیا ہونا چاہیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعد الصلاة والسلام آج بیمار جمعہ مبارک کا بیمار ہے. ماہ ذوالقعدہ کا آخری جمعہ مبارک ہے. آخر جمعات کے اندر درد کی ہے. آخر جمعات کے اجتماع میں یہ بات کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت کے یہاں اسلامی سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے معزز محترم اور اکرام اور عزت والے ہیں. ان میں 2 مہینے ایسے ہیں جن کو حج بیت اللہ کے مہینوں سے مناسبت ہے، نسبت ہے کہ حجاج کرام ذوالقعدہ کے مہینہ میں اس مبارک سفر کے لیے کوششیں اپنی گروہ کار لاتے ہیں، تیاریوں میں مصروف عمل ہوتے ہیں، کامزن اور اپنے سفر کا قصد کرتے ہیں. حج بیت اللہ کی طرف جانا یہ اسلام کے بنیادی اراکین میں سے 5واں رکن ہے. اور حج کے مہینہ میں یا حج ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں انسان کی مالی عبادت اور انسان کی بدنی عبادت دونوں اس میں شامل حال ہو جاتی ہے. روزانہ یومیہ 5 وقت کی نماز بدنی عبادت ہے، روزہ کی بدنی عبادت ہے. اور اسی طریقے سے انسان کے جو مال تقا اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخفیف کیا، عنایت کیا ہے. قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ میرے راستے میں خرچ کرو. راہ خدا، راہ فی سبیل اللہ میں خرچ کرنا یہ انسان کی مالی عبادت ہے کہ جو کوئی صدقہ خیرات زکات ادا کرتا ہے تو اس کا مال طاہر طیب پاکیزہ ہو جاتا ہے. الصدقۃ ترد البلاء فرمایا کہ صدقہ بیماریوں کو، مصیبتوں کو، تکالیف اور آلام کو ڈالتا ہے. اور پھر صدقہ کی متعدد اقسام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ راہ خدا میں خرچ کرنے والے، سخاوت کو اختیار کرنے والے، صدقہ اور خیرات کرنے والے لوگ جنت میں بڑی تیزی کے ساتھ جائیں گے. ان کے اعلیٰ مدارج اور مراتب ہوں گے، مقام اور مرتبہ ان کو میسر آئے گا. تو نادار صحابہ، کمزور غریب غربا صحابہ جو تھے وہ پریشان ہو گئے
صورتحال ہے کہ انسان نماز بھی ادا کرے گا، طواف بھی کرے گا، سعی بھی کرے گا، وقوف عرفہ، منا، مزدلفہ، رمی جمعرات کے ساری عبادات وہ جو جسمانی اعتبار سے 8 ذی الحجہ سے شروع کرے گا، 12 ذی الحجہ یا 13 ذی الحجہ تک رمی جمعرات وغیرہ کرتا رہے گا، یہ سارے انسان کی بدنی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ لیکن خود انسان سفر کر کے جا رہا ہے، اپنے بیوی بچوں کو نسلہ دے کے جا رہا ہے، سفری اخراجات کو برداشت کر رہا ہے، قربانی کر رہا ہے، حدیث وہاں پر جا کے قربانی کرتا ہے، تو یہ انسان کی مالی عبادت میں سے شامل حال ہو جاتی ہے۔ اس پہ تو گویا حج اسلام کا 5واں رکن ہے، اور یہ رکن شامل اور جامع اور مانے ہے کہ اس میں اسلام کے دیگر ارکان جو ہے وہ بدرجہ عدم موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص صاحب استطاعت ہے، طاقت اور قوت رکھتا ہے، مالی اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی اچھی صحت کا حامل ہے، مال دولت بھی رکھتا ہے، بیوی بچوں کا خرچہ بھی اٹھا سکتا ہے، دے سکتا ہے، اور اپنا ذات سفر بھی موجود ہے، اور پھر صحت کے اعتبار سے بھی وہ حق کے سفر کرنے کے تک قدرت رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص حج کے لیے نہیں جاتا تو پھر وہ شخص یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ انسان کا زندگی میں ایک مرتبہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنا اگر وہ صاحب استطاعت ہو تو اس پر لازم و ضروری ہے۔ حج کے سفر یا عمرہ کے سفر پر جب ہم جاتے ہیں تو پھر ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں اس کے جو احکامات اور مسائل ہیں اس کی فضیلت اور منفعت جو ہے وہ بھی ہمیں علم ہونی چاہیے۔ وہ ایک شاعر نے کہا، رہا افسوس باقی کے حج کرنا نہ سیکھا، رہا افسوس باقی کے حج کرنا نہ سیکھا، کفن بردوش نہ پہنچا مگر مرنا نہ سیکھا۔ انسان حج یا عمرہ کے سفر میں تو صرف 2 احراموں کے 2 کپڑوں میں ہوتا ہے، لیکن اگر اس کو حج کے جو تقاضے ہیں، جو اس کے احترام ہے، حدود اور قیود جو قرآن اور سنت میں اللہ اور اللہ کے رسول نے متعین کر دیے ہیں، اگر انسان کو اس کا علم نہیں ہے، ان کو پامال کرتے ہوئے وہ سفر کر جاتا ہے تو اس کا 10-15 لاکھ روپے وہ ضائع چلا جائے گا، پھر اس کو اس کا کچھ اجر حاصل نہ ہوگا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام نے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالی نے خود قرآن کریم میں وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا کہ حج کا سفر کرنے والے افراد جب سفر حج پہ جاتے ہیں تو اگر وہ وہاں پر جا کر کوئی گالم گلوچ، کوئی جھگڑا، کوئی فتنہ فساد، کوئی انتشار، لڑائی جھگڑا وغیرہ سے، ہر طرح کے گناہ سے، ہر طرح کی چھیڑخانی سے اگر اجتناب کر لے تو وہ شخص ایسے واپس آتا ہے حج کے سفر سے جیسے کہ تازہ مانگا جلا ہوا بچہ ہے، کہ ہر طرح کے گناہوں سے وہ پاک ہوتا ہے، گویا کہ اس شخص کو حج مبرور اور مقبول کی سعادت کو حاصل آ جاتی ہے۔ چنانچہ ہمیں حج اور عمرہ کے آداب جو ہے وہ سیکھنے لازم اور ضروری ہیں۔ فرائض حج ایک فریضہ ہے، اور پھر اس کے اندر جو فرائض ہیں جن کے بغیر حج نہیں ہوتا وہ احرام ہے، جو میقات سے باندھ کر جانا لازم اور ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص میقات سے احرام نہیں باندھتا تو پھر اس شخص کے اوپر دم ہے، اور واجبات حج میں مزدلفہ کے مقام پر قیام کرنا، ٹھہرنا، رمی جمرات شیطان کو ٹکر مارنا، اور حج قربانی کرنا، اور حلق اور قصر دال کٹوانا، یا اپنا بالکل ہی اپنا ٹن کرا لینا، بال کٹوا دینا اثر سے، یا پھر اس کو چھوٹا کرا لینا، یہ دونوں میں سے کوئی ایک اختیار کر سکتے ہیں۔ اور 5واں واجب سعی حج ہے، جو کہ سفر ہوتا ہے، سعی کرنا، پیدل چل کے جانا، اور طواف وداع کرنا، اس میں سعی صفا مروا بھی شامل ہے۔ حج مسلمانوں پر سن 9 ہجری میں فرض ہوا، لیکن فتح مکہ جب مکہ مکرمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مقدس پر فتح ہوا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح
چنانچہ مکہ مکرمہ کے فتح ہو جانے کے بعد جو پہلا حج آیا 8 صدی ہجری کو، اس حج کی عمارت جو ہے اور خطبہ جو ہے وہ حضرت رکاب بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کے لوگوں کو پرانے زمانے جاہلیت کے ہی طریقے کے مطابق حج کرایا. لیکن اسلام کے اندر حج باضابطہ طور پر سن 9 ہجری میں فرض ہوا، اور اس حج کے سفر کی جو عمارت ہے اور ولایت خلافت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تفویض فرمائی. وہ پہلے امیر الحج مقرر ہوئے سن 9 ہجری میں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معلم کے طور پر بھیجا گیا کہ حجاج کرام کو حج کے مناسک کی تعلیم دیں، ان کو بتائیں کہ حج کا کون سا رکن کس طریقے سے ادا کرنا ہے. یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں پہلا حج سن 9 ہجری میں ادا کیا گیا. بیت اللہ کی گرد طواف کرتے ہیں، حج کے لیے جب جاتے ہیں مسلمان. اب یہ کیا حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے بیت المعمور جو کہ آسمانوں میں فرشتوں کا طواف کرنے کا مقام ہے، وہاں سے بالکل بیائی سیدھ پر زمین پر بیت اللہ کو زمین کے وسط پر پورے عرض کے وسط میں بیت اللہ جو تیار کرنے کی تعمیر کرنے کا حکم حضرت آدم علیہ السلام کو دیا، اور انہوں نے اس کی بنا اٹھائی. پھر طوفان نور میں بیت اللہ شریف بڑھنے ہوا، کمزور ہوا، بنیادوں کو نقصان پہنچا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اس بیت اللہ کی دوبارہ بنا کو اٹھائیں. یہ جو مکہ المکرمہ کی زمین ہے، سرزمین ہے، یہ وادی ہے، زراعت ہے، کوئی اس میں کھانے پینے کی چیز موجود نہیں تھی. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تھوڑا سا پیدا ہونے کے بعد کچھ لوگوں کی عمر بڑھی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ابراہیم میری محبت کے درمیان تیرے اور میرے درمیان یہ بچہ جو ہے رکاوٹ بن رہا ہے، اس سے تمہاری محبت زیادہ نظر آتی ہے، چنانچہ لے جائیے اسے جا کر مکہ المکرمہ میں چھوڑائیے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے چلے اور مکہ المکرمہ میں تشریف لائے. یہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت حاجرہ کو چھوڑ کر واپس روانہ ہو گئے. حضرت اسماعیل علیہ السلام بچے تھے، نہ وہاں گھاس ہے، نہ کھانے پینے کا انتظام، نہ انسان، نہ چرند، نہ پرند، نہ کوئی چیز دستیاب نہیں. 1-2 دن کا جو زیادہ سفر کا وہ ختم ہو گیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک اور پیاس سے بے قرار ہونے لگے. آگے زمزم کا پانی جو ہے وہ اسی انداز سے آب و تاب کے ساتھ شان کے ساتھ دستیاب ہے، میسر ہے، اور مشینیں رفتار و لاکھوں جو ہے گیلر کے اعتبار سے اس کا پانی استعمال ہو رہا ہے. زمزم کنواں کا لیول ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. وجہ یہ ہے کہ اس میں نسبت جو ہے اللہ تعالیٰ کے ولی کی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت کے محبوب پیغمبر اور خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بنا کر لی، فرمایا دعا کی، یا اللہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یا اللہ اس شہر کو امن کی جگہ بنا، خوف سے بچا، اور اس سرزمین کو آباد فرما، اور اس سرزمین پر اناج اور غلہ کی فراوانی پیدا فرما دی. اللہ تعالیٰ نے تینوں دعائیں آپ علیہ السلام کی قبول فرمائی. اور پھر جب آپ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل نے بیت اللہ تعمیر کر دیا دوسری مرتبہ، تو پھر فرمایا یا اللہ ہم نے تو یہ بنا دیا مگر اس کو آباد کون کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج کے اندر باضابطہ قرآن کریم میں پوری سورۃ حج نازل فرمائی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. آپ کا کام صرف آواز لگانا ہے، اذان دینا ہے، ندا کرنا ہے، بلانا ہے، پکارنا ہے. آپ آواز دے دیجیے، جو پوری دنیا سے لوگ سمٹ کر یہاں آئیں گے. اور دیکھتے ہیں ہم کہ ہر
اور میری یہی وجہ ہے جب بیت اللہ کا جو اسٹرکچر اور جو کمرہ بنا ہوا ہے بیت اللہ کی جو ہے بنی ہوئی ہے ہمارے سامنے ہے، یہ اس پیسے کے اندر یہی بننا ہی ممکن تھا، لیکن حتیم کی جو جگہ چھوٹی ہوئی ہے یہ پہلے بیت اللہ ہی کا حصہ تھی، تو یہاں پر بھی بیت اللہ کی تعمیر ہی تھی، لیکن ان کے پاس پیسے نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو علماء کرام نے اس پر ایک نقطہ بیان فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس پیسے میں جو کمی عامل ہوئی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ بادشاہ، مدراء اور مشیدان تو جو حکمران وقت ہوتے ہیں، حاکمان، وہ تو ان کے لیے بڑے لوگوں کے لیے تو بیت اللہ کا دروازہ کھل جاتا ہے، لوگ اس میں جا کر بیت اللہ میں نماز دور کا ادا کر لیتے ہیں، لیکن عام غریب مسلمان جو ہے وہ کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ اس کو تو وہ شاہی پروٹوکول نہیں ملے گا۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حکمت کے ذریعے سے یہ حکیم کی جگہ خالی کروا دی، خالی چھڑوا دی، تاکہ امت مسلمہ کا کوئی غریب سے غریب فرد بھی یہاں تک آ کر نماز پڑھنا چاہے، نماز دو رکعت نفل ادا کر دے تو اس کو بیت اللہ شریف کے اندر رکنے میں ہی نماز ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی اور مشرکین مکہ کے تمام قبائل آپس میں دست و گریباں ہیں، انہوں نے کہا ہم نے زیادہ پیسے دیے اس کو تعمیر کرانے میں، دوسرا کہہ رہے میں نے زیادہ پیسے دیے لہٰذا حجر اسود کو نصب کرنے کے حق مجھے حاصل ہے۔ اختلاف بڑا، تلواریں یہاں سے باہر دی کہ نہیں، تو پھر انہوں نے پھر آپس میں مشاورت کی اور مشاورت کے نتیجہ میں انہوں نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں، کل صبح کے وقت میں جو آدمی سب سے پہلے بیت اللہ داخل ہوگا ہم اسی کو اپنا قاضی مقرر کر لیں گے، اسی کے فیصلے کو مقصد اس کی نظام کر دیں گے۔ چنانچہ جب صبح کے وقت میں وہ آئے دیکھا تو حضور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، لیکن بیت اللہ میں سب سے پہلے داخل ہو رہے ہیں، تو سب نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور عدیم ہے، آپ کا فیصلہ بدل نہیں ہو سکتا، ضرور بھی ضرور ہم بجانے کام فرمائیں گے۔ چنانچہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے اوپر راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا مدعا مقدمہ پیش کیا گیا تو حضور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مزمل والی چادر اتاری، بچھا کر فرمایا حجر اسود رکھ دیجیے، تمام قبائل میں سے ایک ایک فرد آ جائے اور اس چادر کو اٹھا لے اور وہ بیت اللہ کے جس مقام پر اپنا منتظم کے پاس اور دروازے کی کنارے پر جہاں حجر اسود پسند کرنا تھا وہاں قریب لے جائیے، لے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حجر اسود کو اٹھا کر اس کے مقام پر رکھ دیا، یوں وہ تلوار جو نیام سے نکل چکی تھی، وہ جو قتل غارت کری اور فتنہ کا اندیشہ برپا ہوا تھا وہ ظاہر ہو گیا، وہ دور ہو گیا، امن ہی امن ہو گیا۔ چنانچہ یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام دین امن ہے، دین سلامتی ہے، دین رحمت ہے۔ کوئی شخص اسلام کا نام لے کر مسلمان خود کو پہلوا کر مساجد کے اوپر، مدارس کے اوپر، عبادت گاہوں کے اوپر، تعلیمی اداروں کے اوپر، وہ آپ اسکول پبلک اسکول کے بچے ہوں یا کوئی بھی غیر مسلح اور غیر جو محاورت کرنے والے افراد ہو یا اپنے مسلمان کے اوپر، وہ اگر فلسطین میں ظلم ہو رہا ہو تو وہ بھی ظلم ہے، کشمیر میں ہو رہا ہو تو وہ بھی ظلم ہے، اور اگر پاکستان کی سرزمین پر کوئی مسلمان ہو کر بھی اگر مسلمانوں کے بچوں کو قتل کرتا ہوا نظر آتا ہے، شہید کرتا ہوا نظر آتا ہے، تو اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام دین رحمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یرحم کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، ان پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی تعظیم اور تکریم نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ کیسے مسلمان ہے، یہ کیسے اسلام کے نام لیوا ہے کہ مسلمانوں کے معصوم بچوں کو، نہندہ بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانے والے معصوم بچے اور بچیوں کو جو اسکول جاتے ہوئے مدارس اور
رہی ہے کہ وہ اسلام کے حکم عدولی کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان وہ شخص ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان معمول اور محفوظ ہو جائے. مسلمان ہے ہی نہیں وہ شخص جو اپنی زبان کے ذریعے سے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچا رہا ہو یا اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے تکلیف پہنچا رہا ہو. یہ یہی افسوسناک مقام ہے. معاشرے کے اندر یہ شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسے افراد کا وہ کسی بھی تحریک سے تنظیم سے تعلق رکھتے ہو, وہ کوئی بھی لبادہ گرنے کی طرح رنگ بدل کے آتے ہو, لیکن ان کا اسلام اور مسلمانوں سے بلکہ انسانیت سے بھی ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے. اور پھر حج کی میں بات کر رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ پر بیت اللہ میں حجر اسود کو سن 35 ہجری میں نصب فرمایا تھا. سن 8 ہجری میں میں پہلے بتا چکا ہوں کہ حضرت عباد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانہ جاہلیت کے مطابق اس وقت حج کی جو ہے عمارت کی ہے. حج جسمانی اور مالی اور روحانی ہر طرح کی عبادت کا مجموعہ ہے. ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے اور کوئی صاحب استطاعت پر حج کی سعادت حاصل نہیں کرتا, اس پہ پہلو نہیں کرتا ہے. یہاں پر ایک اور حدیث کی طرف اشارہ کرتا چلا جاؤں جیسے حج کے متعلق کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو استطاعت رکھتا ہو, قوت رکھتا ہو, صحت کے اعتبار سے بھی مالی اعتبار سے بھی, پھر بھی حج کی سعادت حاصل نہ کرے تو وہ یہودی ہو جائے نصرانی ہو کے مرے, ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہے, صاحب استطاعت ہے اور پھر بھی وہ قربانی کا جانور عید الاضحیٰ کو ذبح نہیں کرتا تو اسے چاہیے کہ وہ مسلمانوں کی عبادت کا یعنی عید گاہ میں تشریف نہ لے آئے. ایسا شخص جو صاحب استطاعت ہو, وہ مرد ہو یا عورت ہو, اگر اس کے پاس اتنا مال متا موجود ہے, سب کا فکر جتنا جس پر واجب ہے اسی کے اوپر قربانی بھی واجب ہے, یہ تعداد اگر استطاعت اس کے پاس موجود تھی لیکن اس نے اگر قربانی نہیں کی یا وہ نہیں کرنے کا ارادہ رکھتا تو اس کو عیدگاہ آنے سے منع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ہے اور یوم عرفہ کے دن روزہ رکھنا جو ہے وہ مصنون عمل ہے اور بڑے اس کا اجر اور ثواب ہے. سال گزشتہ اور سال آمدہ کے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں. ماہ ذوالحجہ کے دن سال کے تمام ایام سے تمام دنوں سے افضل, جس طرح رمضان المبارک کی راتیں تمام سال کی راتوں سے افضل ہے. اور پھر اسی طریقے سے حج کے ایام میں افضل ترین جو اعمال ہیں ان میں تلبیہ پڑھنا, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. یہ تلبیہ جو ہے اگر کوئی شخص حرمین شریفین کی زیارت کرنے کی امید اور تمنا اور خواہش رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ ہر فرض نماز کی اذان کے بعد دعا پڑھنے کے بعد تلبیہ کو 2-3 مرتبہ پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ اس کو ضرور حج بیت اللہ یا عمرہ کی سعادت حاصل ہو جائے گی. افضل ترین اعمال 3 ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کلمہ طیبہ کا بھی افضل الاعمال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, دوسرا جہاد فی سبیل اللہ اور تیسرا حج مبرور ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج میں قرآن کریم کا